بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حبی نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حبی اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، قرآن سب سے ہے معزز کتاب، قرآن سب سے ہے معزز کتاب، بند کر کے نہ رکھو نہ کر کے حجاب، مسلم کے گرنے کا راز یہی ہے، قرآن سے دوری جواز یہی ہے۔ مدعو کرتا ہوں عظمت قرآن کے لیے محمد عبد الرحمن بن ساجد، وہ آتے ہیں خوبصورت انداز میں عظمت قرآن بیان فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع عظمت قرآن ہے۔ میں نے سورۃ النحل کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت و رحمت اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنانے والی ہے۔ جناب سامعین و حاضرین، قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید تمام پہلے کتابیں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ پوری دنیا میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن جی سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے، لوگوں کو دینی زندگی کے انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج سریعت تک پہنچا دیا۔ حدیث میں قرآن و نام لینے کے قرآن بہت وسائل بیان کیے گئے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن ہماری زندگی کا سرمایہ اور ضابطہ ہے، یہ جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے اسی راہ پر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہماری دونوں زندگی کی بہترین خاص کتاب ہے۔ یہ قرآن ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ پر عمل پیرا ہونے سے پہلے تم فلاح پا جاؤ گے اور عزت و وقار حاصل کرو گے، اور مجھ سے دوری کا نتیجہ اکھڑ ہوئی نعمتوں سے محرومی، عبدی، ناکامی اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ قرآن انسان کے لیے دستور حیات ہے، قرآن انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، قرآن انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن کا رسالہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن جو عنقریب فتنہ برپا ہوں گے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنہ سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے وہ لوگ فتنہ سے محفوظ رہتا ہے۔
حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل قرآن وہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کروائے گا جس میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا اس کو کیا اجر ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اسلام سے کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار اللہ کا برہان، یہ بات معلوم نہیں مومن، یہ بات کسی کو معلوم نہیں مومن، حقیقت میں کار نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حضرت برادہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کے کام سیکھے اور اس پر عمل بھی کیے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے ہی لباس پہنائے جائیں گے جس کا مال پوری دنیا کے برابر نہ پہنچ سکے گا۔ اس کے والدین کہیں گے پر اے پروردگار ہمیں کس کے عوض پہنائے گئے ہیں؟ انہیں کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کے لیے۔ اور آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور قرآن کا فرمان پڑھا کر۔ السلام۔